السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ہے پن، ہو پن، میں پن، ان تینوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ دانش، بینش، عنائے مقیدہ، عنائے مطلقہ، یہ اصل چیزیں ہیں جو کہ ناسوت اور ملکوت کی جان ہیں۔ آدم وہ عالم کی جان ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق شد کے ناصر خسرو غلام او کہ گوید کے یہ دو گوہر چے عناصر اناد۔ حکیم ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی تحقیق کر کے بتا لیں کہ یہ دو گوہر یعنی دانش، بینش، دیکھتا پن اور جانتا پن کس عناصر سے نکلے ہیں تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ اور عزیزان گرامی، کن فیکن سے بھی یہ دو گوہر نہیں پیدا ہوئے، پھر کہاں سے پیدا ہوئے، کہاں سے ظاہر ہوئے؟ جواب، وجود مطلق، ہستی مطلق، عنائے مطلق، ذات مطلق سے ان کا ظہور ہوا۔ کوئی بھی صاف باقی نہ رہیں تو بھی یہ دو گوہر ذات میں موجود رہیں گے، تھے، ہے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ انہیں دو گوہر، ان دو گوہروں کا نام ہی انسان ہے۔ اس لیے انسان جسم، نفس، روح، ان تینوں سے بھی آگے کی چیز کا نام ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، نظر میں محمد، ذہن میں خدا ہے، جدھر دیکھوں اب خدا ہی خدا ہے۔ اس اشعار کا اشارہ بھی دانش اور بینش کی طرف ہے، یعنی دیکھتا پن اور جانتا پن ہی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ دیکھا سو جانا، جانا سو دیکھا۔ اور عزیزان گرامی، سنسکرت میں بھی الفاظ آتما آتا ہے، لفظ آتما آتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، دیکھتا پن اور بمانی جانتا پن، یعنی دیکھتا پن، جانتا پن کا نام ہی آتما ہے۔ اپنے سے الگ آتما پر آتما کا کوئی کائنات میں نام نہیں ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی روح کے دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، سوچنا اور حرکت کرنا۔ ان دو صفتوں کا نام ہی روح ہے۔ اس لیے ہر جاندار مخلوق کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ حرکت کرتی رہتی ہے۔ اگر انسان یا حیوان سو بھی جائیں تو بھی حرکت چلتی رہتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر خواب دیکھ رہے ہیں تو سوچ بھی رہتے ہیں، اور ہماری موجودگی کے بغیر بیداری، خواب، گہری نیند کی حالت، بے ہوشی، مادی یا محویت یا مستغرت کی حالتیں آنا ممکن ہیں۔ یہ 5 حالتیں ان میں بھی اور ہم میں بھی موجود ہیں۔ قوت احساس، قوت حرکت، بس ساری زندگی ان دو قوتوں کا ہی کھیل چلتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد جسم سے دونوں قوتوں کا کام کرنا بند کر دیتی ہیں، مگر یہ سلسلہ جسم ملکوتی میں شروع ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں بھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ روح وہاں بھی موجود رہتی ہے۔ روح، یہ دو خاص صفتیں ہیں جو کہ روح سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی ہیں۔ جسم، نفس، روح، قلب، نور، سر، ضمیر، ذات، عنائے مطلقہ اور عنائے مقیدہ، نفس اور روح کا مجموعے کا نام قلب ہے، جو کہ ایک نورانی لطیف ہے۔ قلب نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ اور عزیزان گرامی، اکثر ترین سلسلوں میں قلب کا معنی دل کو کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ دل قلب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، کلام اللہ میں اللہ تبارک و تعالی سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتا ہے، خلقتم من منی یمنا، ہم نے انسان کو منی کے قطرے سے تخلیق کیا۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اچلتے ہوئے پانی سے انسان کو تخلیق کیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو ہمارا فزیکل جو باڈی ہے ایک جراثیم سے پیدا ہوا ہے، اور یہ جراثیم کا ہی ایک حصہ ہمارا دل ہے، تو یہ ناپاک دل قلب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ قلب کیا ہے، اس پر غور و فکر کریں۔
اور عزیزان گرامی، جتنے بھی باتیں آج تک پیش کی گئی ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ تر غور و فکر کریں اور اپنے اپنے خیالات کمنٹ باکس میں مینشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔